حي على الفلاح۔ سر وہ میرا یہ ایک سوال ہے یہاں پر کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہے ہر چیز پر، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا آج کل یہ میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی صفات ڈھونڈتے ہیں اور اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز دے سکتا ہے، یہ فلاں چیز میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق میں لوگ ڈھونڈتے ہیں، اس پہ آپ کچھ فرمائیں گے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انکمیونیکیبل، اور اس کو ہم صفات مختصہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کمیونیکیبل جسے غیر مختصہ۔ یعنی باری تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو باری تعالیٰ کے لیے ذاتی طور پر تو ثابت ہیں اور غیر اللہ کے لیے غیر ذاتی طور پہ ثابت ہیں، یہ اور کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف اور صرف باری تعالیٰ کے لیے ہی ثابت ہیں اور غیر اللہ کے لیے نہ تو ذاتی طور پر نہ غیر ذاتی طور پر کسی اعتبار سے غیر اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کو اعتقاد کرنا شرک ہے۔ تو بعض لوگوں نے نا یہاں پر ڈاؤٹس پیدا کیے کہ بھائی نہیں، یہ جو صفت ہے نہ صفت ہے یہ انکمیونیکیبل نہیں ہے، کمیونیکیبل ہے۔ اب جب اس نے اللہ تعالیٰ کی انکمیونیکیبل صفات کو کمیونیکیبل کہہ دیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر غیر اللہ کے وہ یہ امکان مان لیا کہ یہ اللہ کی صفت جو ہے وہ غیر اللہ میں پائی جا سکتی ہے، ذاتی طور پہ نہیں غیر ذاتی طور پر ہی صحیح۔ تو وہ کیا کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈھونڈتا ہے، پھر وہ کہتا ہے رسول اللہ میں یا اولیاء میں یا صحابہ میں یہ صفت پائی جاتی ہے یا اہل بیت میں۔ تو یہ ان کی بہرحال ان کا یہ کہ بنیادی غلطی ہے کہ کمیونیکیبل اور انکمیونیکیبل صفات میں فرق نہیں کرتے، اور اس فرق کی بنیاد پر وہ شرک ایک ہے، یہ شرک کی بھی ایک قسم ہے اور وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال جی ان کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ذرا غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ بھائی ایسا نہ کریں۔ لیکن ایک بات دیکھیں کہ اصل میں توحید کی ہم لوگ صحیح تعلیم نہیں دیتے۔ جب آپ توحید کی صحیح تعلیم نہیں دیتے تو انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی ٹینجیبل چیز کو، کوئی پتھر، کوئی چیز، کوئی لاش، کوئی انسان، کوئی قبر، اس کو دیکھ کر جو اس کو 5 سینسز کو پسند کرتا ہے نا، تو وہ اس سے مانگنے میں زیادہ، اور پھر ہمارے بڑے صغیر جو تھا وہ تو ہندو مذہب سے ہی اسلام کی طرف آیا ہے، تو ان میں اتنی تطہیر نہیں ہو پائی۔ پھر کچھ ایسے علماء نکل آئے جو ان کے چیزوں کو کیا کہتے ہیں دفاع میں آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ صفت کمیونیکیبل ہی نہیں ہے، انکمیونیکیبل ہے، نہیں ہے، کمیونیکیبل ہے، یعنی غیر اللہ کو عطائی غیر ذاتی طور پہ مل سکتی ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کی تائید کرنی شروع کی، تو اس سے ایک نیا نظریہ پیدا ہو گیا، پھر ایک مستقل بحث ہو گئی، پھر فرقے بن گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس پر ایک مشہور عالم ہے غلام رسول سعیدی صاحب، تو میں نے کہیں ان کا پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو ہے وہ تو سب کا اتفاق ہے کہ اس سے جائز ہے اللہ سے مانگنا، اور اختلاف کس پر ہے؟ غیر اللہ کے سے مانگنے پہ۔ تو آپ پھر غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہیں جب اتفاقی بات ہے؟ اور پھر رسول اللہ بھی تو کسی غیر اللہ سے نہیں مانگتے تھے، تو پھر اتباع سنت تو یہی ہوئی نا۔ باقی اب یہ جو فتاویٰ ہے کہ اس پہ کیا فتویٰ لگے گا، اس سے یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے فی الحال۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ ہی سے مانگیں، اور یہ استحقاق غیر یہ اختیار جو ہے۔ اچھا اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت لوگ اس پہ تشدد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر وہ ممکن عقلی جس پہ اللہ قادر ہے فنا غیر اللہ بھی قادر ہے، یعنی کہ مقدورات کے اعتبار سے اللہ قدرت اور غیر اللہ کی قدرت، اب غیر اللہ کوئی بھی کسی کو ماننے وہ برابر ہے، صرف یہاں تک انسان پہنچ جائے تو پھر اس سے کیا بات کرنی؟ پھر تو وہ یہ کہ کہہ سکتا ہے جو مختار کل کا عقیدہ ہے نا کہ غیر اللہ فلاں فلاں مختار کل ہے، تو ان کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر وہ ممکن عقل ہے جس پر اللہ قادر ہے اس پر وہ غیر اللہ بھی قادر ہے صرف۔ اسی طرح ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہر وہ چیز یعنی ہر وہ واجب ممکن محال میں سے ہر وہ شے، ہر وہ فرد جس کو اللہ جانتا ہے اس کو وہ فلاں غیر اللہ بھی جانتا ہے، صرف ذاتی اور غیر ذاتی کا فرق ہے۔ جس کے یہ عقیدے ہو پھر اس سے ہماری کوئی ڈسکشن ممکن ہی نہیں رہتی۔ تو یہی بات ہے۔ اس پر ایک بڑے مزے کی بات، ایک آدمی نے بحث کیا کہ بھائی رسول اللہ کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، یہ ذرا ایک نوٹ کر لیں۔ تو ان کا اچھا بھائی یہ بتائیں کہ رسول اللہ کا علم زیادہ ہے کہ اللہ کا علم زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی کہ اللہ کا علم زیادہ ہے، ان کو جو اللہ کا علم نبی سے زیادہ ہے وہی علم غیب ہے۔ لیکن یہ اعتراض اس کے خلاف چل جائے گا جو اللہ کا علم نبی سے زیادہ مانتا ہو، لیکن جس کا نظریہ ہو کہ نبی اور اللہ کا علم بالکل برابر ہے، ہر وہ شے جو اللہ جانتا ہے وہی نبی بھی جانتا ہے، ہر وہ واجب ممکن محال میں سے ہر وہ فرد جس کا علم اللہ کو ہے، تو اس کے خلاف استدلال ہی نہیں چلے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو ایک دفعہ اپنا نظریہ بتا دیں، نہیں مانتے تو وہ پھر اپنا بہتر سمجھتے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ یہ سوال اچھا تھا.